بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھو، نماز کے بارے میں تو پڑھ لیے کہ 2 رکعت پڑھنی ہے تو کس طرح سے پڑھنی ہے، 4 رکعت پڑھنی ہے تو کس طرح سے پڑھنی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں یا نہیں؟ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ سوال دیکھو، نماز سنت یا نفل کی 3 رکعت پڑھی جاتی ہے یا نہیں، یعنی اگر کوئی سنت پڑھنا چاہ رہا ہے تو 3 رکعت ہے کوئی سنت، یا نفل ہے 3 رکعت والی، تو اس کا جواب کیا ہے؟ جواب: نماز سنت یا نفل کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ دو یا 4 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، یعنی اگر کوئی نفل پڑھنا چاہے تو کہے میں نیت کرتا ہوں 3 رکعت، 3 رکعت نہیں، 2 رکعت پڑھو یا پھر 4 رکعت پڑھو، ٹھیک ہے؟ سوال: جی رکوع کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یعنی رکوع کا جو مسنون طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے؟ ہم جواب: رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ کمر اور سر برابر رہے، یعنی جب رکوع میں جھکیں گے تو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ سر اور کمر دونوں ایک لیول پر ہو، برابر ہو بالکل۔ مثال کے طور پر اس طرح رکوع کرو کہ پیٹھ پر اگر کوئی چیز رکھ دے تو وہ گرے نہیں، یعنی سر نہ کمر سے اونچا رہے نہ نیچا ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی سر، کمر اور پیٹھ سب برابر رہنا، اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں۔ پسلی کسے کہتے ہیں؟ پسلی پسلی کو کہتے ہیں، پنجڑا کو۔ ہاں، پسلی یہ ہے نا، دکھ رہا ہے؟ ہوں، ہاں دکھ رہا ہے۔ پسلی یہ ہے۔ تو رکوع جب ہوں، کریں گے تو یہ ایسے چپک کے نہیں کریں گے، ہاتھ پسلی سے چپکانا نہیں ہے، بلکہ تھوڑا فرق رکھنا الگ ہے، سے رکھیں۔ جی ٹھیک ہے؟ ہاں، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ پسلیوں سے علیحدہ رہیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لیا جائے۔ جھکیں گے تو ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ گھٹنوں پر رکھیں گے، اور مضبوطی سے گھٹنوں کو پکڑیں گے تاکہ بالکل اچھے طریقے سے اطمینان سے رکوع کیا جا سکے۔ سوال: سجدہ کرنے کا ٹھیک طریقہ کیا ہے؟ سجدہ کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ جواب: سجدہ اس طرح کرنا چاہیے کہ ہاتھوں کے پنجے زمین پر رہیں، دیکھو دونوں ہاتھ کا پنجہ زمین پر رکھیں گے، اور کلائیاں اور کوہنیاں، کلائی کون کس کو کہتے ہیں؟ کوہنی اور ہتھیلی کے بیچ میں جو ہے یہ کلائی ہے، ٹھیک ہے؟ کلائیاں اور کوہنیاں، یہ کوہنی، یہ دونوں زمین سے اونچی رہیں، زمین میں بچھا نہیں دینا ہے ہاتھ کو، بلکہ صرف ہتھیلی کو زمین پر رکھنا ہے، اور کلائی اور کوہنی کو اوپر رکھنا ہے، زمین سے سٹانا نہیں ہے، اور پیٹ رانوں سے علیحدہ رہیں۔ پیٹ جو رہے گا، یہ جانگ جو ہے اس سے الگ رہے گا، مل کے چپک کے نہیں رہے گا، ٹھیک ہے؟ اور دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں، دونوں ہاتھ پسلیوں سے الگ رہیں، پسلی میں بھی نہیں سٹانا ہے، یعنی بالکل چپک کے سجدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سب بالکل ایک دوسرے سے سٹے گا نہیں، بالکل الگ تھلگ رہیں گے سب سارے، یہ پسلی کوہنی ہے نا، کلائی، کلائی کوہنی زمین پر نہیں رکھنی ہے، اور ہاتھ کو پسلی سے نہیں سٹانا ہے، اور اسی طریقے سے یہ پیٹ کو رانوں سے، جانگ سے نہیں سٹانا ہے، الگ الگ۔ اور اگر عورت سجدہ کرے گی تو بالکل اس کے الٹا، یعنی اس کو بالکل چپک کے سجدہ کرنا ہے، ہاتھ جو ہے اس میں پسلی میں چپکے گا، اور جانگ، ران جو ہے یہ پیٹ سے چپک جائے گا، اس طریقے سے سمٹ کے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن مرد کا سجدہ اس طرح سے ہوگا کہ سب الگ الگ رہیں گے۔ سوال: نماز کے بعد انگلیوں پر شمار کر کے کیا پڑھتے ہیں؟ عصر کی نماز کے بعد، اس طرح فجر کی نماز کے بعد انگلی میں پڑھتے ہیں نا تسبیح، تو کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی تسبیح پڑھتے ہیں؟ تو جواب: سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، الحمد للہ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھنا چاہیے، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اس تسبیح کا نام ہے تسبیح فاطمہ، تسبیح فاطمہ اس کا نام یاد رکھنا۔ جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر
یہ جو تسبیح ہے اس کا نام تسبیح فاطمہ ہے. یہ تسبیح تو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سکھلایا تھا، اس لیے اس کا نام تسبیح فاطمہ ہے. ٹھیک ہے. السلام. السلام علیکم.